إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ
بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. حضرات گرامی قدر، دینی ملی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑے بزرگی حمد و ثنا عظمت و کبریائی خالق کائنات کے لیے، جس رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. رب کریم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بیان کرنے کے بعد اللہ کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، جن کو رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین بنا کر کے بھیجا. سامنے محترم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جس مہینے کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، انتہائی خیر و برکت کا مہینہ، صبر و استقامت کا مہینہ، رحمت و مغفرت کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق بخش. سامنے محترم، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بیان فرمائی، جن احادیث کے اندر اس مہینے کی خصوصیات کا تذکرہ فرمایا. انہی روایات میں سے ایک روایت جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، کہ رمضان المبارک کی پہلی رات جب ہوتی ہے، دوسرے الفاظ میں جب رمضان المبارک کی ابتدا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفدت الشیاطین، شیاطین کو، ومردت الجن، اور اسی طرح سے سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. اس حدیث مبارک کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خصوصیات کا تذکرہ فرمایا، کم سے کم 5 خصوصیات اس حدیث پاک کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلی خصوصیت یا سب سے پہلی فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس مہینے کے اندر شیاطین کو اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے. دوسری خصوصیت فرمایا وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں، لها 7 ابواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی اس مہینے کی ابتدا ہوتی ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ تب تک بند رہتے ہیں جب تک یہ رمضان مبارک ختم نہ ہو. اور اسی طرح سے تیسری خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس رمضان المبارک کے اندر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنی رحمتیں ہیں رب کائنات کی ہمارے اوپر۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جنت کے دروازے پورے مہینے کھلے رہتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان مبارک کا اختتام ہوتا ہے تب تک جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ یہ 3 فضیلتیں ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَنَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے خیر کے تلاش کرنے والے، اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کرنے والے، جنت کو تلاش کرنے والے، تیرا موقع، تیری کھیتی کا ٹائم آ گیا ہے۔ یا باغی الشر اقبل، رمضان کا مہینہ آیا ہے، جس رمضان مبارک کے مہینے میں تم نیکیاں کما کر کے جنت کی طرف جا سکتے ہو، جنت کو خرید سکتے ہو۔ اور اسی طرح سے نافرمانوں کو بھی ایک منادی دینے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، آج تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، جتنی معصیت ہو گئی ان تمام کو چھوڑ کر کے، ان سے توبہ کر کے، یا باغی الشر اقصر، اب مزید ان معصیتوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے تم باز آ جاؤ، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ اور 5ویں خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی، وہ فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہر رات اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب کائنات ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما، ہماری ذریت کو جہنم سے آزاد فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو اقربا، جو رشتہ دار، جو والدین، جو ہمارے عزیز لختے جگر جو گزر چکے ہیں، رب کائنات ان کے اوپر جنت الفردوس نصیب فرما، ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، جہنم سے ان کی گردن کو بھی آزاد فرما۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم له الا الصوم، فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بنی آدم کا ہر ایک عمل اس کو اپنے لیے ہے، لیکن یہ روزہ جو ہے، روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین ہماری عبادات کا محتاج ہے؟ قطعاً نہیں، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ پھر کیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ، یہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے یہ عمل میرے لیے ہے؟ علماء کرام نے اس کی مختلف توجیحات بیان فرمائی ہے کہ کیوں اللہ رب العالمین نے اس روزے کو، اس عبادت کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، اس کی مختلف توجیحات بیان فرمائی ہے۔ انہی توجیحات میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریا و نمود نہیں ہوتا ہے، یہ ایک راز ہوتا ہے، ایک مخلوق کے درمیان اور خالق کے درمیان، ایک بندے کے درمیان اور رب کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ تمام لوگوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے انسان سحری کھا کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد چھپے چوری وہ دن میں کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے عرش عظیم سے میری نگرانی کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر، اس عبادات کے اندر جو ہے اس میں ریا اور نمود بہت کم ہونے کا شائبہ ہوتا ہے، یا اس میں ریا اور نمود نہیں ہوتی ہے۔ ایک دوسری وجہ جو ائمہ کرام نے بیان فرمائی کیوں اللہ رب العالمین نے اس روزے کو کہا فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، مشرکین غیر اللہ کے نام پر نمازیں بھی پڑھتے تھے،
سر بھی جھکاتے تھے، مشرکین غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز بھی ڈالتے تھے، مشرکین غیر اللہ کے نام پر ذبح بھی کرتے تھے، مشرکین غیر اللہ کے نام پر مختلف عبادتیں بھی کرتے تھے، لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ مشرکین غیر اللہ کے نام پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی اہمیت دوسرے اعمال کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عمل کی نسبت اپنی طرف کی۔ اس کے بعد فرمایا الصوم جنۃ، یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، کس سے ڈھال ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات جہنم سے بچنے کے لیے یہ روزہ ہمارے لیے بھی ڈھال کی حیثیت بنا دے۔ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر کے، اور جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر قسم کھائیں اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کیا قسم کھا کر کیا فرمایا؟ فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، ایک انسان جب روزے دار ہوتا ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی بو اس کے منہ سے آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے دانتوں کو صاف نہ کرے، اپنے دانتوں کو گندا رکھے، نہیں، اپنے دانتوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دانتوں کو صاف رکھنا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی جب معدہ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بسا اوقات منہ سے ایک قسم کی بو آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسک خوشبو، عرب کے اندر مسک خوشبو سب سے بہترین خوشبو مانی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بو، انسان کے منہ کی بو، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس مسک خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روزے کے آداب بھی سکھائی۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو وہ کیا کرے؟ فحش گوئی نہ کرے، بےہودگی نہ کرے، بےہودہ باتیں نہ کرے، اسی طرح سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ نہ دے۔ اگر کوئی گالی گلوچ دیتا ہے، اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے اس کے ساتھ، تو اس سے اعراض کرنے کے لیے وہ کیا کہے؟ انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ اس کا مطلب یہ میرے روزے دار ہوں، اور جھگڑا کرنا روزے دار کا کام نہیں ہے، اسی طرح سے گالی گلوچ بکنا روزے دار کا کام نہیں ہے، اور فحش گوئی کرنا یہ روزے دار کا کام نہیں ہے۔ انی صائم، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے اور ایک خوشی آخرت میں حاصل ہوگی۔ دنیا میں اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے جب روزے دار افطار کرتا ہے، جب روزے دار افطار کرتا ہے اس وقت اس کو ایک عجیب و غریب سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب رب کائنات سے وہ ملاقات کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی ہمیں خوشی نصیب فرما اور آخرت کی خوشی بھی ہمیں نصیب فرما۔ بہرحال جیسے کہ ہم نے اور آپ نے سنا کہ روزوں کی کتنی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، روزے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے میں نے صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی، ان کے علاوہ متعدد احادیث پائی جاتی ہیں جن احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ روزے کی اہمیت، روزے کی فضیلت، روزے کا شرف کتنا زیادہ ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ بہرحال ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے جب روزے کی فضیلت مسلم ہے، اتنی زیادہ ہے روزے کی فضیلت، اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اور آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ فضیلت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ سوال کون کرے گا؟ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے آپ سے کرے گا، یہ کسی سے نہیں کرنا ہے، یہ کسی کا ایگزام نہیں لینا ہے، بلکہ ہر ایک شخص، ہر ایک بندہ یہ سوال اپنے آپ سے کرے گا۔ اگر روزے کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، کیا میں اس روزے کی فضیلت پا سکتا ہوں، یا میں وہ اقدام کرتا ہوں جن قدموں کے ذریعے سے، جن طریقوں کے ذریعے سے میں ان فضیلتوں کو حاصل کروں؟ یہ ایک سوال نشان ہے ہم تمام لوگوں کے سامنے۔
روزوں کے تعلق سے لوگوں کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ جو روزے رکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق روزہ رکھتے ہیں اور ان کو وہ اجر ملتا ہے جو اجر اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو سرے سے روزے ہی نہیں رکھتے ہیں، جو سرے سے روزے ہی نہیں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے، فرمایا ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، اتانی، میرے پاس 2 آدمی آئے، یعنی 2 فرشتے آئے، 2 فرشتے آئے اور میرے بازو کو پکڑا، دونوں فرشتوں نے میرے بازو کو پکڑا اور مجھے کہا فلاں جگہ جانا ہے، فلاں پہاڑی پر چڑھنا ہے۔ اور وہ پہاڑی اتنی خطرناک دشوار راستہ تھا، پہاڑی پر چڑھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں نہیں تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ پریشان مت ہو جاؤ، ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن اس پہاڑ کے اوپر ہمیں چڑھنا ہی چڑھنا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا گیا، آپ کے ہاتھ پکڑے گئے، فرشتوں نے آپ کے ہاتھ پکڑے، اس پہاڑی کے اوپر چڑھے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ، فرمایا جب پہاڑ کے بالکل اوپر چڑھ گئے، اِذْ بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کے اوپر چڑھے تو بہت چیخیں آ رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی، رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا عوراء اہل النار، یہ جہنمیوں کی چیخیں ہیں، یہ اہل جہنم کی چیخ و پکار ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں مزید آگے بڑھا، تھوڑا سا اور آگے چلنے لگا، اور اس کے بعد کیا دیکھا؟ کچھ لوگوں کو دیکھا جو لٹکائے ہوئے تھے، لیکن کیسے لٹکائے ہوئے تھے؟ جو الٹے لٹکائے ہوئے تھے، جو الٹے لٹکائے ہوئے تھے، اور ان کے جبڑوں کو اور ان کے منہ کو چیر دیا گیا تھا، اور یسیل من اشداقہم دما، ان جبڑوں سے خون جاری ہو رہا تھا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان فرشتوں سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا فرشتوں نے یہ وہ لوگ ہیں جو ماہ سیام کی قدر نہیں کرتے تھے، جو رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے تھے، رمضان المبارک میں بھی وہ افطار کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا 2 قسم کے لوگ، ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، دوسرے قسم کے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن اجر و ثواب سے جو قطعی طور سے روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں اور ان کے لیے عذاب ہے۔ لیکن ایک تیسری قسم جو انتہائی خطرناک قسم ہے جس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ روزے دار ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن اجر و ثواب بھی نہیں ملتا ہے، جو روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو اس کا اجر نہیں ملتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایسے لوگ ہیں جو روزے کی حقیقت نہیں سمجھتے ہیں۔ روزہ اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے اللہ رب العالمین کی تمام حرام کردہ چیزوں سے ہم رک جائیں۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا، شہوت چھوڑ دینا، صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ روزہ نام ہے کہ رب کائنات کی تمام حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان سے ہم رک جائیں۔ ہم اگر ایک طرف سے روزہ بھی رکھیں، چگلی بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، غیبت بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دیں، روزہ بھی رکھیں، اور جھوٹ بھی بولیں، روزہ بھی رکھیں، فریب اور بغض و حسد ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو، تو ایسے لوگ
جن کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه شرابه۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ رمضان ہی کے اندر کیوں بولا جاتا ہے جھوٹ مت بولو، چگلی مت کرو، غیبت مت کرو۔ سامعین محترم، رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی یہ منع ہے، لیکن زمان کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے احکام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان روزہ رکھے لیکن جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم کھانا پینا بھی چھوڑ دو۔ یہ ایک طرح کی توبیخ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اگر ایک شخص صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے رک جاتا ہے، لیکن دیگر جو ممنوعات ہیں، دیگر جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کی ہیں، ان حرام چیزوں سے ہم پرہیز نہ کریں، ان حرام چیزوں سے ہم نہ بچیں اور اپنے دل کی اصلاح نہ کریں، اس روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے الہ العالمین اس روزے کے جو فوائد اور مقاصد ہیں، ان مقاصد کو سمجھنے کی توفیق دے اور وہ مقاصد ہمیں حاصل ہوں۔ یہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ روزہ جو ہے یہ دل کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله۔ اصل دل کو صاف کرنا ہے۔ کس سے صاف کرنا ہے؟ اس دل کو شرک سے صاف کرنا ہے، اس دل کو بدعات و خرافات سے صاف کرنا ہے، اس دل کو شیطانی خیالات سے صاف کرنا ہے، اس دل کو شیطانی وساوس سے صاف کرنا ہے۔ اگر اس آنکھ کے ذریعے سے ہم گندی فلمیں، گندے ویڈیوز ہم دیکھتے رہیں تو وہ روزہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے بدقسمت لوگ جو روزہ بھی رکھتے ہوں گے لیکن گندی تصویریں دیکھتے ہوں گے، گندی فلمیں دیکھتے ہوں گے، گندے ویڈیوز اور آڈیوز سنتے ہوں گے۔ یہ روزہ نہیں ہے، روزہ نام ہے اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ مسلمانوں، ہمیں بہت زیادہ غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا، آج ہم پھر اللہ رب العالمین کی توفیق سے مسجدوں کے اندر نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری مسجدیں کتنی بے رونق ہو گئی تھیں، ہمارے دل کتنے بے رونق ہو گئے تھے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی کتنی زیادہ کمی ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج پھر ہم مسجدوں کے اندر موجود ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر رونق ہے، اور ان مسجدوں کی رونق کی وجہ سے ہمارے چہروں پر بھی رونق آتی ہے، ہمارے دلوں پر بھی رونق آتی ہے، ہمارے جسم پر بھی رونق آتی ہے۔ اگر یہ مسجدیں بیکار رہیں، اگر یہ مسجدیں آباد نہ رہیں، اور بالخصوص مسلمانوں یہ بات سمجھ لینی چاہیے یہ ایک تربیت کورس ہے، تربیتی ٹریننگ کورس ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم جیسے ہی رمضان سے باہر نکل آتے ہیں، جیسے ہم آزاد ہو جاتے ہیں، کسی سے آزادی مل جاتی ہے۔ یہ بدعات اور خرافات اور شرک اور دیگر تمام چیزیں رمضان کے بعد 11 مہینے کس طرح سے گزارنے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اس کے لیے اپنے ذہن کو تیار کیجئے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج وہ ہماری صفوں کے درمیان موجود نہیں ہے، آج ہماری مسجدوں کے اندر موجود نہیں ہے، آج ہمارے علاقوں کے اندر موجود نہیں ہے، وہ چلے گئے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ رب العالمین انہیں مغفرت فرمائے۔ لیکن ہمیں یہ موقع غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پھر موقع دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے سے ہم اس کے خیر و برکات سے ہم مستفید ہوں۔ ایک حدیث میں بیان کروں گا جس سے معلوم ہوگا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنا اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ انسان کو حاصل ہو جائے یہ کتنا عظیم ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو آدمی دور دراز علاقے کے رہنے والے دو آدمی آئے کائنات کے امام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دور دراز علاقے سے۔ وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعًا، اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام لایا تھا، دونوں نے ایک ساتھ اسلام لایا تھا۔
لیکن دونوں میں فرق تھا. جس طرح ہم دنیوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, کوئی زیادہ محنت کرتا ہے, کوئی کم محنت کرتا ہے, اسی طرح سے دینداری میں بھی کوئی زیادہ محنت کرتا ہے, کوئی کم محنت کرتا ہے. تو فرماتے ہیں ان دونوں میں سے ایک بہت زیادہ محنتی تھا, نفلی نمازیں بھی پڑھتا تھا, تہجد کی نمازیں بھی پڑھتا تھا, رات و دن تلاوت قرآن کرتا تھا, یہاں تک کہ اس نے جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گیا. اور دوسرا شخص جو تھا وہ نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتا تھا, تہجد کی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا, قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ اہتمام نہیں کرتا تھا, اور نہ اس نے غزوہ کیا نہ شہادت کا مقام حاصل کیا. دونوں آدمی آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے کہ کس طرح کے لوگ تھے. بہرحال طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا اذ انا بباب الجنہ, اچانک میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچانک میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ دو آدمی مجھے نظر آ گئے. وہ دو آدمی جو ایک بہت زیادہ محنتی تھا, شہید ہوا تھا, اور دوسرا جو شہید نہیں ہوا تھا لیکن اس کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا تھا. فرمایا کہ مجھے وہ دو آدمی نظر آئے اور میں ان کو دیکھ ہی رہا تھا. جنت سے ایک آدمی نکلا اور اس نے بعد میں مرنے والے, جو بعد میں مرا تھا, جس نے شہادت بھی حاصل نہیں کی تھی لیکن 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا تھا, اس کو کہو چلو جنت میں تجھے بلاتے ہیں, جنت میں جانے کی اجازت تجھے مل گئی, اور وہ جنت میں داخل ہو گئے. اور کہا اس کے بعد کافی ٹائم ہوا, پھر وہ آدمی آیا اور اس شہید کو بھی بولا کہ تجھے بھی جنت میں آنے کی اجازت مل گئی. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر تیسری مرتبہ میرے پاس آیا اور کہا تم ابھی واپس جاؤ, تیرا ابھی جنت میں داخلے کا ٹائم نہیں آیا ہے, ابھی جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا, تم واپس چلے جاؤ. بہرحال پریشان ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب یہ بیان کیا وہ بھی پریشان ہو گئے. آخر وہ شخص جو محنتی شخص تھا, جس نے جہاد بھی کیا, جو شہید بھی ہوا, اور اس کو جنت میں جانے کی اجازت بعد میں ملی, اس دوسرے آدمی کو پہلے جنت میں جانے کی اجازت ملی, یہ کیا ماجرا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لایا گیا. کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایسا خواب ہم نے دیکھا ہے جس کی وجہ سے کچھ تشویش جیسی ہو گئی ہے ہمارے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعجب کس بات کی کرتے ہو, کیوں تعجب کیوں کرتے ہو؟ الیس قد مکث بعدہ سنہ, وہ آدمی شہید ہوا تھا, شہادت کا درجہ اس نے حاصل کیا, لیکن دوسرا آدمی جو تھا کیا وہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں, اس کے بعد وہ 1 سال تک زندہ رہا. تو فرمایا تو کیا اس نے رمضان مبارک کا مہینہ نہیں پایا تھا؟ رمضان مبارک کا مہینہ نہیں پایا تھا, اگرچہ وہ شہید ہوا تھا, میدان جہاد میں شہید ہوا تھا, لیکن دوسرا شخص جو ہے اس کو اللہ رب العالمین نے ایک اور رمضان مبارک پانے کی مہلت دی تھی, جس رمضان مبارک نے اس نے سجدے بھی کیے تھے, تلاوت بھی کی تھی, دعائیں بھی مانگی تھی, اپنے گناہوں سے توبہ بھی کیا تھا, اپنی خطاؤں پر نادم بھی ہوا تھا. اس وجہ سے وہ آدمی پہلے جنت کے اندر داخل ہوا. اسی وجہ سے اسلاف کرام جو ہمارے اسلاف تھے ان کو اس مہینے کی قدر تھی, ان کو اس مہینے کا پتہ تھا. ہم تو روایتی طور روزے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور جیسے ہی عید ختم ہو جاتی ہے شیطان سے گلے ملتے ہیں. مسجد میں ہم عید کے دن مصلیوں سے گلے ملتے ہیں, لیکن مسجد سے باہر جانے کے بعد ہم ظاہری طور تو نہیں لیکن باطنی طور شیطان سے ہم گلے ملتے ہیں. صحابہ کرام اسلاف کرام کیا کرتے تھے؟ 6 مہینوں تک جب وہ رمضان کے روزے رکھتے تھے 6 مہینوں تک دعا کرتے تھے کائنات اللہ رب العالمین سے, الہ العالمین ہمارا یہ روزہ قبول فرما. 6 مہینے تک دعا کرتے تھے, اور پھر 6 مہینے کے بعد دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے 6 مہینے تک کہ الہ العالمین ہمیں پھر یہ نصیب ہو, یہ رمضان المبارک کا روزہ نصیب ہو. بہرحال ہمیں اور اللہ رب العالمین نے یہ موقع نصیب کیا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین اس مہینے میں ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سامعین محترم، کچھ اہم باتیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر انسان حالت سیام میں، روزے کی حالت میں بھول کر کے انسان کھا پی لے، کوئی چیز منہ میں ڈال دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، وہ اللہ رب العالمین اس کو کھلا پلا رہا ہے. اگر بھول سے انسان پانی پی لے یا بھول کی وجہ سے انسان کوئی چیز کھا لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اسی طرح سے اگر قے آ جائے تو قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، الا یہ کہ انسان خود بخود قے لانے کی یا کسی چیز کی وجہ سے قے لائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر انسان دن کے اندر آرام کرتا سوتا ہے تو احترام ہو جاتا ہے، یعنی جنبی ہو جاتا ہے تو احترام سے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص سحری میں اس ٹائم جاگتا ہے کہ صرف اور وہ احترام کی حالت میں ہے، وہ جنابت کی حالت میں ہے، اور اگر اس کو غسل کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے بغیر بھی، غسل کرنے کے بغیر بھی سحری کھا سکتا ہے، اور سحری کھانے کے بعد وہ نہائے گا، غسل کرے گا، اس کے بعد نماز ادا کرے گا. اور اسی طرح سے انجیکشن کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں انجیکشن اگر طاقتی انجیکشن ہو تو اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر طاقتی انجیکشن نہ ہو یا اسی طرح سے سانس کی جو پریشانی ہوتی ہے اس میں اسپرے جو استعمال کی جاتی ہے، یا اسی طرح سے خون نکالا جاتا ہے چاہے بلڈ کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میادے کی پرابلم کی وجہ سے اگر انڈوسکوپی کرنے کی ضرورت پڑی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور اسی طرح سے مسواک کرنا دن کے کسی بھی حصے میں شریعت نے کوئی قید نہیں رکھی ہے، زوال آفتاب کے بعد انسان مسواک کرے، کسی بھی ٹائم انسان مسواک کر سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آج کل کے دور میں جو ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش جو استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. انسان بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی پریشانی کے ٹوتھ برش جو ہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی چیز الگ سے نیچے نہ اترنے پائے. اور اسی طرح سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے، بیمار کو اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے تو بعد میں بھی قضا کر سکتا ہے. حائضہ ہے، نفسا ہے، وہ بھی بعد میں قضا کر سکتی ہے. مسافر کے لیے اللہ رب العالمین نے چھوٹ رکھی ہے، لیکن ہم جیسے مسافر نہیں، کیونکہ ہم جب حالت سفر میں جو ہمیں روزے ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے رمضان تک ہمیں اس کی قضا کا خیال بھی نہیں آتا ہے. مسافر کے لیے رخصت ہے، مریض کے لیے رخصت ہے، لیکن جیسے ہی وہ پریشانی ختم ہو جائے اس کو ان روزوں کی قضا کرنی ہے. اور اسی طرح سے افطار کروانے کی فضیلت بہت زیادہ ہے شریعت کے اندر، دوسرے کو انسان افطار کروائے. اور اسی طرح سے ایک آخری مسئلہ وہ یہ کہ اگر انسان ہم بستری کرے دوران سیام کی حالت میں اگر اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو اس کی شریعت نے بہت زیادہ جرم مانا جاتا ہے شریعت کی نگاہ میں. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اس دن کی قضا کرنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا شخص جو دوران سیام اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ایک گردن آزاد کرنی ہے. اگر گردن آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو مسلسل پے در پے 60 دن کے روزے رکھنے، 2 مہینے کے روزے رکھنے اس ایک دن کے بدلے میں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ایسے شخص کو جو اپنی بیوی کے ساتھ سیام کی حالت میں ہم بستری کرے. اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر بیوی بھی اس پر راضی ہو، اگر بیوی بھی ہم بستری کے راضی ہو تو پھر بیوی پر بھی یہی جرمانہ عائد ہوتا ہے، بیوی پر بھی یہی جرمانہ عائد ہوتا ہے. اتنا یہ کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو زبردستی کرے اور وہ اس پر راضی نہیں تھی، زبردستی کرے تو پھر بیوی کو توبہ کرنا ہے اور اس دن کی قضا کرنی ہے. ورنہ اگر وہ بھی راضی تھی تو دونوں پر یہ جرمانہ عائد ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات ان احکام کو سمجھنے کی توفیق دے، شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے. رب کائنات جو بھی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو بھی مریض ہے اس کے مرض کو دور فرما. الہ العالمین شفاء کامل و عاجل عطا فرما. الہ العالمین بالخصوص مسجد پاک کے اندر جو جس غرض سے جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، چھوٹی پریشانی ہو بڑی پریشانی ہو، رب کائنات ہم تمام کی پریشانی دور فرما، مسلمانوں کی پریشانی دور فرما. الہ العالمین اہل اسلام کی پریشانی دور فرما. الہ العالمین جہاں بھی سنت کی آدیانی ہوتی ہو الہ العالمین ان کی مدد فرما. الہ العالمین ان کی مدد فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو مریض ہے رب کائنات
کو شفاء کامل عاجل عطا فرما الہ العالمین جن کے والدین گزر چکے ہیں رب کائنات ان کو کربٹ میں جنت نصیب فرما جن کے والدین زندہ ہیں رب کائنات انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے رب کائنات ہمیں جس پریشانی میں مبتلا ہے رب کائنات اس پریشانی سے ہمیں نجات دے الہ العالمین جو وبائی بیماری ہے الہ العالمین ہم کو اور تمام مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو اس وبائی بیماری سے نجات دے الہ العالمین ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق دے قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے بہت سارے ہمارے دوستوں نے اس مبارک موقع پر مسجد پاک کے لیے کچھ عطیات بھیجے ہیں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات یہ عطیات جو تیری مسجد کے لیے جو جنہوں نے دیے ہیں رب کائنات کی عطیات کو قبول فرما ان مسجد کا خیال رکھنا مدرسے کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے وہ وقت یاد کیجیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کے لیے بنفس نفیس جب اپنے کندھے پر پتھر لا رہے تھے اور مسجد تعمیر کر رہے تھے مسجد تعمیر کرنا مدرسہ تعمیر کرنا یہ انبیاء کار انبیاء ہے یہ انبیاء کی وراثت ہے ہم گھر میں جھاڑو نہیں لگاتے ہیں یہ سچ ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گھر میں جھاڑو کو ہاتھ بھی نہیں لگائے ہوں گے لیکن یہ یاد رکھنا مسجد میں جھاڑو لگانا مسجد میں جھاڑو لگانا یہ سعادت کی بات ہے اگر کوئی جھاڑو لگاتا ہے مسجد کے اندر پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے الہ العالمین تو نے مجھے توفیق دی کہ تیرے گھر میں مجھے جھاڑو لگانے کی توفیق ملی یہ ذہن رکھنا چاہیے وہ یہ نہ سوچے میں نے گھر میں جھاڑو نہیں لگایا ہے مسجد میں بھی نہیں جھاڑو لگاؤں گا یہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے جب آپ مسجد کا خیال رکھیں گے اللہ آپ کا خیال رکھے گا جب مدرسے کا خیال رکھیں گے مدرسے کے اندر کیا ہوتا ہے مدرسے کے اندر جو بچے تعلیم اور تربیت سے آراستہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں وہ لوگوں کو دینداری سکھاتے ہیں لہذا ان مدارس کا خیال رکھیے ان مسجدوں کا خیال رکھیے اور اپنے آپ کا خیال رکھیے کہیں آپ کو شیطان گمراہ نہ کر دے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین شیطان کے وسوسے سے بچا ایک صاحب نے 200 روپے ایک صاحب نے 1000 روپے دوسرے صاحب نے 1000 روپے بہت سارے ساتھیوں نے اس جمعہ کے دن اس مقدس مقام پر بہت سارے عطیات بھیجے ہیں اللہ رب العالمین ان عطیات کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ان عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الہ العالمین ہمارے مال میں برکت نازل فرما الہ العالمین ہمارے مال میں برکت دے الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو بسر روزگار ہیں الہ العالمین ان کی روزی میں برکت عطا فرما الہ العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے ہمارے جو ہمسائے ہیں فرید صاحب لبو ٹھا کے عبدالسلام صاحب کی جو بہن ہے ان کا انتقال ہوا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور کچھ دن پہلے یہاں جو کمپنی میں ہوں محمد رفیق پریہار صاحب چمرواس کے رہنے والے امیر کے رہنے والے محمد رفیق پریہار صاحب ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے کچھ دن پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب کائنات ان کو جنت الفردوس کو جگہ دیں اور ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں والدین ہیں عزیز و اقارب ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں رب کائنات انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے الہ العالمین جب ہم اس دنیا سے انتقال کر جائیں ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دینا ایک ضروری اعلان وہ یہ کہ مرکز تعلیم القرآن و سنت ناچلانا جو ایک مشہور معروف ادارہ ہے جہاں سے ناچیز نے بھی تعلیم حاصل کی ہے مرکز تعلیم القرآن و سنت ناچلانا وہاں سے اللہ صاحب جو ہے بحثیت سفیر آئے ہیں اس مدرسے کی طرف سے انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نیکی کمانے کا موقع دے مسجد کے بعد نماز کے بعد آپ بھرپور ان کی مدد کریں گے اسی طرح سے آپ پورے سیام کے اندر اس مدرسے کا خاص خیال رکھیں گے اس مسجد کا جو باہر کام ہے یہ بہت سارا کام ابھی باقی ہے اس کام کی طرف آپ خیال رکھیں گے اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت دے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء